दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बारे में जो शायद आपको पता ना हो। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं सारी कहानी? अगर जानना है तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। नई कहानी है एक बादशाह की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ताकत और लालच के नशे में एक पूरी कौम को तबाह कर दिया। उसका नाम था किंग लियोपोल्ड दोम, बेल्जियम का बादशाह। लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से जानती है, द बचर ऑफ कांगो, यानी कांगो का कसाई। 19वीं सदी का ज़माना था। यूरोप में सल्तनतों की दौड़ चल रही थी। हर मुल्क चाहता था कि अफ्रीका के वसाइल पर कब्ज़ा करे। सोना, हीरे, लकड़ी, रबड़, सब कुछ वहाँ मौजूद था। उन्हीं चीज़ों ने लियोपोल्ड के दिल में भी लालच जगा दिया। लेकिन मसला ये था कि बेल्जियम एक छोटा मुल्क था। उसके पास इतनी फ़ौज नहीं थी कि किसी बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर सके। इसलिए लियोपोल्ड ने एक चाल चली। ननास ने दुनिया के सामने एक इंसानी खिदमत का ढोंग रचाया। उसने कहा कि वो अफ्रीका में एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां तिजारत, तरक्की और तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। उसने दावीज़ किया कि वो वहां के लोगों की मदद करेगा, उन्हें ग़ुलामी से आज़ाद करेगा और एक बेहतर मुआशरा कायम करेगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसके पीछे छुपी थी लालच, जुल्म और खूनी सियासत की कहानी। नेकांगो उस वक्त एक ऐसा इलाका था जो कुदरती वसाइल से भरा हुआ था। वहाँ के दरख्तों से रबड़ निकलता था, जो उस वक्त यूरोप में सोने से ज़्यादा कीमती समझा जाता था। गाड़ियों के पहिए, जूते, मशीनें, सब में रबड़ की ज़रूरत थी। लियोपोल्ड ने देखा कि अगर वो कांगो पर कब्ज़ा कर ले तो सारा मुनाफे उसके हाथ में होगा। उसने एक जाली तंजीम बनाई जिसका नाम रखा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। लेकिन असल मकसद था कब्ज़ा जमाना। जब यूरोपीय ताकतों ने बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका के हिस्से बांटे तो लियोपोल्ड ने दावीज़ किया कि कांगो उसकी ज़ाती मिल्कियत होगी, बेल्जियम की नहीं बल्कि उसकी अपनी। यानी पूरा मुल्क एक शख्स की ज़ाती जागीर बन गया। दुनिया ने सोचा शायद वो वहाँ तरक्की लाएगा, मगर जो कुछ हुआ वो इंसानियत की तारीख़ का सियाह तरीन बाब है। ननकांगो के लोगों को ज़बरदस्ती रबड़ इकट्ठा करने पर मजबूर किया गया। जो रबड़ न ला सके उनके हाथ काट दिए जाते, औरतों को कैद किया जाता, बच्चों को मारा जाता, पूरे गांव जलाए गए। फ़ौजी लियोपोल्ड के हुक्म पर सब कुछ कर रहे थे। वो फ़ौज फोर्स पब्लिक कहलाती थी, लेकिन उसका असल काम था जुल्म और दहशत फैलाना। नन्हे एक शख्स की हवस ने 10 लाख से ज़्यादा जानें ले लें। कुछ मौर्रिखीन कहते हैं कि 2 करोड़ लोग मारे गए। वो सिर्फ मारे नहीं गए, बल्कि उनकी रूहें तोड़ी गईं, उनकी उम्मीदें छीनी गईं, उनकी ज़िंदगियों से रोशनी छीन ली गई। सोचो, एक तरफ यूरोप में लियोपोल्ड को तरक्की का हीरो कहा जाता था और दूसरी तरफ कांगो में उसके हुक्म पर लोग चीख चीख कर मरते थे। औरतें अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपाते, मर्द जंगलों में रबड़ जमा करते और वापस आकर देखते कि उनके घरों को आग लगा दी गई है। लियोपोल्ड ने कांगो से इतना मुनाफे कमाया कि बेल्जियम के मोहल्लात सुनहरी बन गए। सड़कें, इमारतें, मुजस्मे सब उसी खूनी दौलत से बने। लेकिन दुनिया खामोश रही, क्योंकि उस वक्त सबके अपने मफादात थे। किसी को इंसानियत की परवाह नहीं थी। आखिर एक वक्त आया जब कुछ बहादुर सहाफ़ियों ने सच सामने लाने का फ़ैसला किया। उनमें एक था एडम मोरल। उसने कांगो से आने वाली तस्वीरें देखें जिनमें बच्चों के कटे हुए हाथ थे। उसने दुनिया से पूछा, क्या यही है तहज़ीब? किया यही है तरक्की? उसके बाद सारी दुनिया में आवाज़ उठी कि लियोपोल्ड का जुल्म रोका जाए। लेकिन लियोपोल्ड चालाक था। उसने दुनिया को झूठ बोलकर मुतमईन करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब दुश्मनों की साजिश है। उसने रिपोर्टें जलवा दें, गवाहों को ख़रीदा और कांगो के लोगों को चुप रहने पर मजबूर किया। मगर जुल्म ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। न रफ्ता रफ्ता सच बाहर आने लगा। तस्वीरें फैलने लगीं, लोग बोलने लगे। हर तस्वीर एक कहानी सुनाती थी। एक बच्चे का हाथ कटा हुआ, एक माँ अपने बेटे की लाश के पास बैठी रो रही है, एक बूढ़ा जंगल में रबड़ इकट्ठा करते करते गिर पड़ा। ये सब लियोपोल्ड की दौलत की कीमत थी। जब बेल्जियम के आवाम को सच पता चला तो उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बादशाह नहीं चाहते जिसके हाथ खून से रंगे हों। दबाव इतना बढ़ा कि आखिरकार लियोपोल्ड को कांगो बेल्जियम हुकूमत के हवाले करना पड़ा। उसने मुल्क छोड़ा, लेकिन जो ज़ख्म उसने छोड़े वो आज भी कांगो के लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। दिलचस्प बात यह है कि लियोपोल्ड के मरने के बाद भी बेल्जियम ने कांगो पर कब्ज़ा रखा।
وہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ نکانگو کے لوگ آزادی چاہتے تھے مگر ان کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ طاقت، ان کے پاس صرف امید تھی۔ وہ امید جو ہر غلام کے دل میں زندہ رہتی ہے، چاہے کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو۔ ان لیوپولڈ کے جانے کے بعد دنیا نے اسے بھلا دیا، مگر کانگو کے جنگلات آج بھی اس کے ظلم کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ درخت جن سے ربڑ نکالا جاتا تھا آج بھی خاموشی سے کھڑے ہیں۔ ان کے نیچے وہ زمین ہے جس نے لاکھوں بے گناہوں کا خون پیا۔ ننیا کہانی محض ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ اس سچ کی ہے جو بتاتا ہے کہ طاقت جب بے لگام ہو جائے تو انسان کی روح مر جاتی ہے۔ وہ بادشاہ جو خود کو مہذب کہتا تھا دراصل ایک درندہ نکلا۔ اس نے وہ سب کیا جو کوئی ظالم خواب میں بھی نہ سوچے۔ لیکن دوستو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جو سسپینس میں نے شروع میں بتایا تھا وہ اب آ رہا ہے۔ ایک ایسا راز جو برسوں چھپا رہا، ایک ایسی بات جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھی گئی۔ جناب شاید یقین نہ کریں مگر لیوپولڈ نے صرف کانگو پر ظلم نہیں کیا بلکہ اس نے ایک ایسا نظام بنایا جو آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں زندہ ہے۔ وہ نظام جو طاقتور کو طاقتور تر اور کمزور کو ہمیشہ کمزور رکھتا ہے۔ نہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ راز کیا تھا؟ کیسے ایک شخص کے جانے کے بعد بھی اس کا سایہ دنیا کے کئی ملکوں پر پھیل گیا؟ یا سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس وقت جب لیوپولڈ نے کانگو چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن جانے سے پہلے ایک آخری منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ جس نے دنیا کو بدل دیا مگر کسی نے محسوس نہیں کیا۔ نین لیوپولڈ کے جانے کے بعد اس نے کانگو پر ایک ایسا نظام چھوڑا جو صدیوں تک اثر انداز ہوا۔ اس نے مقامی لوگوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ وہ اپنی زمین پر قابض حکمرانوں کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظلم کا سایہ ہمیشہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ نین لیوپولڈ نے کانگو میں جو قوانین بنائے تھے وہ یورپ کے لیے بھی سبق تھے۔ اس نے دکھایا کہ لالچ اور طاقت کے امتزاج سے انسان کیسے پوری قوموں کو غلام بنا سکتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی ظلم اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن گیا، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک دن خود کو تباہ کر دیتا ہے۔ ننکانگو کے لوگ جن کی زندگیوں کو اس نے اجاڑ دیا تھا چھوٹے چھوٹے انداز میں مزاحمت کرنے لگے۔ جنگل میں چھپ کر ربڑ اکٹھا کرنا بند کر دیا، حکومت کے سپاہیوں کے پیچھے چھپتے، لیکن انہیں امید تھی کہ ایک دن آزادی ضرور آئے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو آج تک کسی نے زیادہ نہیں سنے دراصل انسانی حوصلے کی علامت ہیں۔ ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ لیوپولڈ نے اپنے ظلم کے دوران اپنی تصویر کشی اور پروپیگنڈا میں مہارت دکھائی۔ اس نے یورپ میں خود کو ایک مہذب بادشاہ کے طور پر پیش کیا جو انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، اور لوگ اسے سچ میں وہی سمجھنے لگے۔ یہی انسانی فطرت کی ایک عجیب بات ہے، ہم اکثر دکھائی گئی حقیقت کو سچ سمجھ لیتے ہیں جب تک کہ سچ خود ہمیں سامنا نہ کرے۔ نان لیوپولڈ کے جانے کے بعد کانگو میں بیلجیم کی حکومت نے بھی اس کے چھاپے ہوئے طریقوں کو اپنایا، یعنی نہ صرف وہ بدعنوانی اور ظلم جاری رہا بلکہ جدید دور کی چھپی ہوئی قباطیں بھی وہاں شروع ہو گئیں۔ لیکن لوگوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں متحد ہونے لگے، اپنی زمین، اپنے خاندان اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے لگے۔ اب یہاں آتا ہے اصل سسپینس۔ لیوپولڈ نے جانے سے پہلے ایک خفیہ خزانہ کانگو میں چھپا دیا۔ یہ خزانہ نہ سونا تھا نہ ہیرے، بلکہ وہ چیز تھی جسے اس نے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا: ربڑ کا ایک خاص نسخہ اور کانگو کے کچھ مخصوص علاقوں کا کنٹرول۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی دنیا نے اس پر انگلی اٹھائی تو یہ خزانہ دوبارہ اس کے خاندان کے اختیار میں آ جائے گا۔ لیکن حقیقت کچھ اور نکلی۔ یہ خزانہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں ملا، بلکہ مقامی رہنماؤں نے چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اسے دریافت کیا اور استعمال کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کانگو کی قسمت بدلنے لگی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ طاقت صرف ظلم سے نہیں بلکہ علم اور حکمت سے بھی آتی ہے۔ وہ خزانہ دراصل ایک سبق تھا۔ اگر ہم اپنے وسائل اور عقل کو استعمال کریں تو کوئی بھی طاقت ہمیں دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نکانگو کے لوگ جو کبھی خوفزدہ تھے اب آہستہ آہستہ اپنی آزادی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ چھوٹے چھوٹے انقلابوں کے ذریعے اپنا راستہ بناتے گئے۔ اس دور کے صحافی، مشنری اور انسانی حقوق کے کارکن بھی ان کے ساتھ تھے، جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ انسانیت کی طاقت ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ لیوپولڈ کے ظلم نے دنیا کے دیگر حصوں میں بھی اثر ڈالا۔ افریقہ کے دیگر ممالک نے اس کے اقدامات کو دیکھا اور سمجھا کہ یورپی طاقتیں کس طرح کمزور علاقوں کو غلام بنا سکتی ہیں۔
اور یہی باعث ہوا کہ کئی افریقی قوموں نے اپنی دفاعی حکمت عملی اور اتحاد پر زور دیا۔ ظلم نے خوف پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی بیداری بھی۔ دوستو، آج ہم جب کانگو کو دیکھتے ہیں تو اس کے جنگلات، ندی نالے اور زمین میں وہ سب کچھ موجود ہے جو کبھی لیوپولڈ نے خونی ہاتھوں سے چھینا تھا۔ مگر فرق یہ ہے کہ اب وہاں کے لوگ سیکھ گئے ہیں کہ طاقت صرف خون سے نہیں بلکہ علم، اتحاد اور حوصلے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ سبق ہر انسان کے لیے اہم ہے۔ لیوپولڈ کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تاریخ میں چھپے ہوئے سسپنس ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ہر ظلم کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے، ہر خوف کے پیچھے ایک موقع، اور ہر شکست کے بعد جیت کا راستہ۔ کانگو کے لوگ، جنہیں کبھی غلام بنایا گیا، آج بھی اپنے ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں، ان کے حوصلے اور ان کی جدوجہد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کبھی مر نہیں سکتی۔ ننھیا کہانی ختم ہوتی نہیں بلکہ جاری رہتی ہے، کیونکہ لیوپولڈ کا سایہ ختم ہوا لیکن اس کے چھوڑے ہوئے سبق آج بھی زندہ ہیں۔ ہم سب کے لیے ایک انتباہ: طاقت کے نشے میں کسی کی زندگیوں کو ضائع مت کرو۔ لالچ، ظلم اور خود غرضی انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کانگو کے جنگلات آج بھی خاموشی سے یہ سب کچھ یاد دلاتے ہیں۔ وہ درخت جو کبھی ربڑ کے لیے کٹے، وہ زمین جو خون سے سنواری گئی، اور وہ ندی نالے جو ایک قوم کی زندگی کا حصہ تھے، سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ طاقت کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ اور یہ سبق ہر انسان کے لیے ہے، نہ صرف کانگو یا بیلجیم کے لوگوں کے لیے۔ آخر میں دوستو، جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ لیوپولڈ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی حوصلہ مندی، اتحاد اور امید ظلم اور لالچ سے ہمیشہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ چاہے کتنی بھی تاریکی کیوں نہ ہو، روشنی ہمیشہ واپس آتی ہے۔ اور یہی کانگو کی کہانی کا اصل سسپنس ہے کہ ایک شخص کے ظلم کے باوجود ایک پوری قوم نے اپنی آزادی، عزت اور زندگی کی حفاظت کرنے کا حوصلہ دکھایا۔ ننھیا کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے، ایک ایسا سبق جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال انسانیت کے لیے بہتر مستقبل کا راستہ بناتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو لیوپولڈ کے جانے کے بعد بھی کانگو کے لوگوں نے سمجھا، اور آج بھی دنیا کے ہر انسان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔